کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیلوں میں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی، آج تک ایک بھی پیشن گوئی نہ غلط ہوئی، نہ قیامت تک کوئی پیشن گوئی غلط ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ آپ کو امید ہے، ان پڑھ ہے، اور آپ پر ایسی وحی نازل کی گئی کہ قیامت کے قریب ہونے والے احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور نبی ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو امت کے سامنے رکھ دیا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے برملا طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مدارس کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، فیشن کے بارے میں، ایک ایک چیز آقا نے جو فرمائی آج آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں اپنی اولاد پر کیا شفقت نچھاور کر سکتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد پر کیا محبت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کہیں اللہ کے حبیب پاک کا بندن اپنی امت پر مہربان اور مشکل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہ منافقوں کی جماعت تھی، منافقوں کا ٹولہ تھا۔ یہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے، نعرے لگاتے، اس سے رسول کا مظاہرہ کرتے، لیکن اندرونی طور پر وہ آقا کے سچے اور خطرناک قسم کے دشمن تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، مسجد میں ہوتے، محفل میں ہوتے، دینی اجتماع میں ہوتے، مومنوں کا حلیہ اپنا لیتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے منافق دوستوں کی محفل میں جاتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر وہاں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، عوامہ ڈال رہے تھے، نعرے پکار رہے تھے، رکوع سجدہ کر رہے تھے، اور انما نحن مستہزئون، وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، ارے کمینے تم کیا مذاق اڑاؤ گے، کیا ٹھٹا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ جہاں موقع ملتا موقع کی طاق میں رہتے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، اسلام مسلمانوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر میں لے کر گئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ اون کے اوپر جو ہودج ہوتا ہے، پردہ دار ایک کمرے کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو بٹھایا جاتا تھا اور اس ہودج کو اون کے اوپر رکھا جاتا اور ایک آدمی پکڑ کر اون کی نکیل آگے لے کر چلا جاتا قافلوں کے ساتھ۔ جب اس ہودج کو رکھنے کا نمبر آیا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں تشریف میں گئی تھی، اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ امی جان اس کے اندر موجود ہے اور اون کے اوپر اس کو رکھ دیا۔
اونٹ چل پڑا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائی تو دیکھا کہ بھئی اونٹ غائب ہے، حوض غائب ہے. کیا کرتی؟ ایک پردہ ایک چادر اوڑھ کر ایک درخت کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ میں بیٹھ گئے. اس زمانے کے اندر قانون یہ تھا، قافلہ نکل جانے کے بعد دو ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا. کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا ہے، کسی کا سامان تو نہیں رہ گیا ہے، کسی کا تیر کمان تلوار اور کس طرح کھانے پینے کی چیزیں. اس ڈیوٹی کے لیے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی دی گئی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. سلام کیا، امی جان السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام. اس کے بعد آپ نے سواری منگائی اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بٹھا دیا. منافقین سے تاکنے لگے رہتے ہیں کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچائے. بس ذرا سا بہانہ ملا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، مدینہ طیبہ کے اندر عرب کی سرزمین کے اندر یہ غلط افواہ کا بازار گرم ہو گیا کہ معاذ اللہ حضرت صفوان ابن معطل اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سلام ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے تکلیف ہوئی ہوگی اور کس درجے صدمہ پہنچا ہوا ہوگا. وہ خاتون جنت نکاح سے پہلے دن کی تصویر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دکھائی ہو، اور دن کی نکاح کے فیصلے شادی کے فیصلے عرش الہی کے پاس آسمانوں کے اندر ہوتے ہیں. آج اس کی طرف غلط نسبت کی جا رہی ہے، غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے گزار ہو گئے. آپ کی بیوی پر، آپ کی ماں پر، آپ کی اکلوتی بیٹی پر اس قسم کی بات ہو، آپ پر کیا بیتے گی، ہم پر کیا بیتے گی. اللہ کے حبیب پاک کا سندر امام الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین سید الاخرین آپ پر کیا بیتی ہوگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. بہت پریشان رہا کرتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے. اب یہاں منافقین بغل بجایا کرتے تھے. دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آزردہ ہو چکا ہے. دیکھو کہ جن کے تبدل کی، طاقت کی اور پاکیزگی کی قسمیں کھانی جا رہی، آج ان کی حالت کیا ہو چکی ہے. سارا دنیا میں اہل حق پر یہ حالات لاتے ہیں اور وقتی طور پر اللہ ہر فرعون کو، ہر کذاب کو، ہر نمرود کو، ہر حامان کو، ہر ابو جہل کو، ہر ابو لہب کو، ہر عتبہ اور شیبہ کو، ہر ابی بن سلول کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اس وقت اسلام مسلمان دشمنوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. مسجدوں کو تباہ تارا کرے، اللہ کے قرآن کو جلائے، اولیاء کرام کا چٹا کرے، مومنوں کے ساتھ عزیزتوں والا معاملہ کرے. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کہاں گیا، نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا، یہ قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے، یہ مسجدیں کیوں اعلان کی جا رہی ہیں، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اللہ ہر فرعون کو اپنے زمانے میں پلٹنے دیتے ہیں اور توبہ کر سکتا ہے تو توبہ کرے، اور توبہ کی مہلت ختم ہونے کے بعد وہ فرعون توبہ بھی کرتا ہے،
اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے بغیر لوگوں کے سامنے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو مہلت دی، وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا، غلام اور باغیوں جیسا سلوک کیا کرتا تھا، اور حضرت عافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے پر ان کے جسم کو کھود کر اس میں مرچ کا پاؤڈر ڈال کر ان کے اوپر بچھوؤں کا انبار لگایا ہوا تھا۔ وہ فرعون عظیم اوتار کیل اور میخ والا فرعون یہ سن سے نازک عورت کے ہاتھوں پر میخ مارا تھا، پیروں پر میخ مارا تھا، کتنا ظلم کتنا تشدد۔ لیکن جب مہلت کی رسی ختم ہو گئی اور بنی اسرائیل ایک طرف سامنے دریا اور دوسری طرف فرعون کے منہ موت کا لشکر، وہاں جانے تو دور اور یہاں آنے تو یہ قتل کر ڈالے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ پانی پر آپ اپنے عصا کو ماریے۔ مارا تو راستہ نکلا اور بنی اسرائیل نکل کر جانے لگے۔ فرعون کہنے لگا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میرے اکرام و احترام نے سمندر میں راستہ دے دیا۔ اور جب بنی اسرائیل پار کر گئے، فرعون جب آیا اور درمیان میں گیا، وحال بینہم الموت، اور جب اس کی موتیں درمیان میں آنے لگی کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن وقد عصیت قبل، اے فرعون اب تم ایمان لانا، اب تک ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت دیتے ہیں اور اس وقت کے بعد وہ ایمان بھی لاتا ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ اسے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ ابو لہب کا انجام، عتبہ کا انجام، شیبہ کا انجام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ان کا انجام، حضرت علی کے قاتل کا انجام دنیا جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں، کوئی کہے اتنی بڑی تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ابی بن سلول کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ وہ اپنی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ چنانچہ کئی دنوں تک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے دوچار تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب آزمائش کی گھڑی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا سورہ نور کے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد اور گندی عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد اور پاک عورتوں کے لیے۔ یہ دستور دیا جاتا ہے کہ آپ اگر پاک ہے، عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے، ان کی طہارت اور ان کے تقدس اور ان کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کے بارے میں کوئی شبہ کرتا ہے، اس کو ایمان کا جنازہ کر جاتا ہے۔ تب اللہ کے حبیب پاک کا نظر کو اطلاع ہوا، ایسی ایسی قسم کی تکلیفیں دینے والا جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی اتنی محبت اور اتنی فکر کہ یہ رئیس المنافقین جہنم میں چلے گا، یہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ نماز جنازہ تیار تھا، پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، لیکن رکنے کا نام نہیں لیتے، ڈر جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں اس فکر کے ساتھ کہ اگر میری نماز جنازہ اللہ نے قبول کر لی تو یہ منافقوں کا سردار ابی بن سلول کو مغفرت کا پروانہ دے جائے گا۔ اندازہ لگائیے اس قسم کا سخت اجزے اور نابی وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن آقا اپنی امت کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے اتنے رحیم اتنے کریم، تو یہ کہا کرتا ہوں قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
10 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ 10 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اس میں جو چاہے فیصلہ کروائے. سیدنا آدم علیہ السلام کے پہلے بچے سے لے کر قیامت تک، قیامت کے قریب جو آخری آدمی پیدا ہوگا، آقا کہیں گے اے اللہ تمام کو جنت میں داخل دے دے، ابو جہل کو بھی دے دے، عتبہ کو بھی دے دے، شیبہ کو بھی دے دے، جس نے میرے راستے کے اندر کانٹے دکھائے، جس نے مجھے مجنون کہا، جس نے مجھے شاعر کہا، جس نے مجھے کاہن کہا، اور جس نے مجھے گالیاں دی، لا تسلیم والے کو 10 منٹ موقع دے دیا جائے. اتنے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، جیسے ماں جب بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، خالہ کے گھر جاتا ہے، ماں کہتی بیٹے ذرا دیکھ کر جانا، وہاں شام کا حد ہے، بیٹے ذرا دیکھ کر جانا، وہاں پر کوئی دیوانہ رہتا ہے بچوں کو مارتا ہے، بیٹے ذرا دیکھ کر جانا. سڑک کی نہ بات کرتے ہوئے ٹرک آ سکتی ہے، بس آپ کیوں کہتی ہے ماں؟ اس لیے کہ بچوں کی محبت اس کے دل میں ہے، شفقت اس کے دل میں ہے. آقا اپنی امت کی محبت کو دل میں اتنے بتائے ہوئے ہیں، امت کے تعلق سے ایک فتنہ جو امت کو تباہ کر سکتا ہے اور امت کو برباد کر سکتا ہے اور امت کو راہ سے ہٹا سکتا ہے. ایک چھوٹے فتنے سے لے کر کانا دجال جو آئے گا اور جس کے ہاتھ میں جنت اور جس کے ہاتھ میں دوزخ، اس کے فتنوں تک نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے تعلق سے امت کو آگاہ کروایا. دجال تمام فتنوں کی ماں ہے اور دجال تمام فتنوں کی جڑ ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، وہیں آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ یہ دجال جو ہے اس کے فتنے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. کیا فتنہ اور اس کے فتنوں کے کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم اس کا جو ہے عنوان آپ کے سامنے رکھیں گے. عیدگاہ کے میدان میں بعض نوجوان کرکٹ وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، چاہے جائز ہے، بھائی بڑے افسوس کی بات ہے. اب شام اور عیدگاہ یہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے اور بالخصوص عیدگاہ مسجد کا حکم رکھتی ہے. عیدگاہ کا حکم مسجد کا حکم ہے، یعنی مسجد کے جو آداب ہیں اور مسجد کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہی عیدگاہ کے ہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یہاں قدس صاحب عیدگاہ کے اندر جو احتجاج لگا کرتا تھا، بہت سارے لوگوں نے سیاستدانوں نے کوشش کی کہ عارضی طور پر ٹیمپرری طور پر جو احتجاج لگایا جاتا ہے اب مستقل طور پر ایک عمارت بنا دی جائے، عمارت کو تعمیر کر دیا جائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد کا حکم عیدگاہ کی جگہ رکھتی ہے، تو کیا مسجد کے اندر حکام بنایا جا سکتا ہے؟ تو جیسے مسجد کے اندر حکام بنانے سے عورتیں آ سکتی ہیں، ناپاک عورتیں آ سکتی ہیں، ان کو ملنے والے غیر مسلم آ سکتے ہیں، اڑوس پڑوس آ سکتے ہیں، اور منسٹر جو غیر مسلم ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو سارے مسائل کو مد نظر رکھ کر علماء کرام سے فتویٰ دیا گیا، ورنہ سیاستدانوں کا ایڑی چوٹی کا زور اسی بات پر تھا کہ عیدگاہ کے اندر احتجاج کو قائم کیا جائے، مذہب کو بنایا جائے. ہمارے علماء کرام نے بڑی سختی سے عیدگاہ کے موقف کو دنیا کے سامنے واضح کیا. عیدگاہ کی زمین کا اور عیدگاہ کے علاقے کا حکم مسجد کی طرح ہے. تو مجھے بتائیے کیا مسجد کے اندر کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے؟ کیا مسجد کے اندر دستک کی جا سکتی ہے؟ جو احترام مسجد کا ہے وہی احترام عیدگاہ کی سرزمین کا ہے. جو لوگ نوجوان کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں یہ بالکل جو ہے حرام کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں اور پرہیز کریں. ابو تراب اس صحابی کا لقب ہے، کیوں رکھا گیا؟ یہ تراب کے معنی آتی ہیں مٹی کے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آرام فرما رہے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، اے علی اٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا، یا کسی کام کا حکم دینے کے لیے.
اور جب جگہ نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مٹی کے بابا، ابو کے معنی باپ تھے یا ابو کے معنی والے تھے، اے مٹی والے، یعنی اس زمانے کے اندر یہ فون کا بڑھا تو نہیں ہوتا تھا، بستر تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو ایسے ہی سارے بسترے پر مٹی پر سجایا کرتے تھے، مٹی کے اندر ان کے کپڑے لطف ہو چکے تھے اور جسم کو مٹی لگ چکی تھی. آپ نے فرمایا ابو تراب یعنی مٹی کے بعد یا مٹی والے اٹھ جا، یہ آپ نے جو ہے فرمایا. اور جو ہے سوالات ہیں جو کل کے شاید کسی کے پاس رہ جائے، انشاءاللہ آج کے اور کل کے سوالات کے ساتھ کل انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.